محمد. ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والنار للمنافقین. الصلاۃ والسلام علی سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. ورحمت اللہ علی احبابہم وشیعتہم وموالیہم ومحبیہم اجمعین. ولعنت اللہ علی اعدائہم ملعونین. اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن المجید وقوله الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیتک هم الفائزون. بلند تر صلوات پڑھیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. خداوند منان سے دعا گو ہوں کہ خداوند کریم آپ سب کا اس صف عذاب پہ تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. مالک آپ سب کے گھروں پہ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے. مومنین کرام کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے. مالک ہم سب کو قرآن اور اہل بیت کی سچی محبت عطا فرمائے. آل محمد کے مکتب کے ساتھ خلوص عقیدت محبت اور اطاعت نصیب فرمائے. ہم سب کے وارث امام زمن کے ظہور میں تعجیل فرمائے. امام علیہ السلام کے سپاہیوں میں ہمارا شمار فرمائے. بے اولاد گودوں کو اولاد عطا فرمائے. اس مجلس کا صدقہ بیمار مومنین و مومنات کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے. میرا عقیدہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کا بہترین طریقہ آل محمد پر صلوات ہے. بلند تر صلوات. کتنا کریم ہے وہ اللہ، کتنا مہربان ہے وہ پروردگار، جس نے اپنے اس بندے پر اتنی بے شمار نعمتیں نازل کی کہ آواز توحید آتی ہے میرا بندہ تیری سانسیں تھوڑی ہیں میری نعمتیں زیادہ. ساری زندگی تو میری نعمتوں کو شمار کرتا رہے. ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها. تیری ہمت نہیں ہے، تیری بساعت نہیں ہے، تیری طاقت نہیں ہے. ساری دنیا کا پانی سیاہی میں بدل جائے، ساری دنیا کے درخت کلمے بن جائیں، جنوں انس و ملائکہ میری نعمتوں کو لکھنے پر بیٹھ جائیں. آواز توحید آتی ہے، سیاہی ختم ہو جائے گی، کلمے ٹوٹ جائیں گی، لکھنے والے دم توڑ جائیں گے، لیکن اللہ کی نعمتوں کو شمار نہ کیا جا سکتا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اور اس سے بھی پھر خوبصورت اعلان قرآن کا، اے بندہ خدا نہ تیرے بس میں میری نعمتوں کا شمار ممکن ہے اور نہ ہی تیرے بس میں میری نعمتوں کا انکار ممکن ہے.
اگر انکار کرنا چاہے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، میری کس کس نعمت کا انکار کرے گا؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں جس نے تمہیں کچھ نہ ہونے سے ہونا بنا دیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے پانی کو خون میں اور خون کو لوتھڑے میں اور لوتھڑے کو جسم میں اور جسم کو صورت عطا کر کے او واللہ الخالق البارئ المصور لہ الاسماء الحسنى کی صدا لگا کر بطن مادر میں تیری خوراک کا اہتمام کر کے او میرا بندہ، میں نے اپنی رحمت کے دروازے کو بند نہیں کیا، میں نے اپنے کرم کے دروازے کو بند نہیں کیا، میں نے اپنے لطف کے دروازے کو بند نہیں کیا۔ ماں کے بطن سے نکالنے سے پہلے اس ماں کی مامتا بنانے والا، اس ماں کے کلیجے میں تیری محبت اور چاہت کا نور پیدا کرنے والا کوئی اور نہیں، میں ہی تیرا رب ہوں، میں ہی تیرا اللہ ہوں۔ مولا متقیان کے خوبصورت ترین جملے توجہ چاہتا ہوں، فرمایا او بندہ خدا، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے، تیری ماں، تیری بہن، تیری بیٹی، تیرا دوست، تیرا بھائی، تیرے عزیز، تیرے رشتہ دار، تیرے اپنے، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے، تیرا رب بھی تجھے چاہتا ہے۔ فرمایا چاہتوں میں فرق بڑا ہے، ہر کوئی تجھے چاہتا ہے اپنے فائدے کے لیے، تیرا اللہ تجھے چاہتا ہے تیرے فائدے کے لیے۔ فرمانے میرے گزار اللہ کو تجھ سے کوئی فائدہ مطلوب نہیں ہے، اللہ تیرے فائدوں کا محتاج نہیں ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ میرا حبیب کہہ دے میرا اللہ ایک ہے، جو ایک ہوتا ہے اس کا کوئی خاندان نہیں ہوتا، اور وہ ایسا ایک ہے اللہ الصمد، ساری کائنات اس کی محتاج ہے، وہ اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کسی ولی کا محتاج، نہ کسی نبی کا محتاج، نہ کسی امام کا محتاج، کائنات ساری اس رب کی محتاج ہے، اور وہ ایسا ہے، نہ وہ باپ ہے نہ وہ بیٹا ہے۔ لم یکن له کفوا احد، کون ہے کائنات میں ایسا جو اس کی برابری کر سکے؟ لیس کمثلہ شیء، اس جیسا تو کوئی ہے ہی نہیں۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھ ہوئے؟ دل چاہتا ہے آپ کی محبت اور ذوق سماعت کو دیکھ کر تھوڑا قرآن آپ کو سنا دوں اگر تھکے نہیں بیٹھ ہوئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وبنین فوقکم سبعا شدادا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا۔ اور بندہ خدا اپنے اس رب کو یاد کیوں نہیں کرتا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے آسمان کو سیباں بنایا، زمین کو بچھونا بنایا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے 7 مضبوط آسمان تیرے اوپر بنائے؟ کیا میں وہ تیرا رب نہیں ہوں جس نے تمہیں جوڑے جوڑے پیدا کیا؟ کیا میں وہ تیرا اللہ نہیں ہوں جس نے آسمان سے موسلادھار بارش کو برسایا لنخرج به حبا ونباتا، تاکہ میرے بندے کی خوراک تیار ہو سکے؟ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ کون ہے وہ اللہ؟ امن خلق، 20واں پارہ پڑھنے لگو، امن خلق السماوات والارض، بتا تو صحیح زمین اور آسمان کا پیدا کرنے والا کون؟ وانزل لکم من السماء ماء، آسمان کی بلندیوں سے پانی گرانے والا کون؟ فانبتنا به حدائق ذات بہجہ، اس پانی کے ذریعے زمین سے پھل پھول پودے اناج کھیتیاں انگوریاں اگانے والا کون؟ ما کان لکم ان تنبتوا الشجرہ، او بندہ یہ تیرا کمال نہیں، یہ تو تیرے رب کا کام ہے۔ اور میں کہتا ہوں او پروردگارا، ہم تو اتنے عاجز ہیں، اگر تیری مرضی نہ ہو درخت اگانا تو دور کی بات، ہم تو پتہ بھی ہلانے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ گندم کاشت کرتے ہو نا، کڑک کاشت کرتے ہوئے نا، آج کل تو موسم ہے، کیسے کاشت کرتے ہیں؟ ڈرل کے اندر دانہ ڈالا، ڈرل زمین پر چلی، ہل نے مٹی کو پھاڑا، میری طرف توجہ رکھیے گا، ہل نے مٹی کو پھاڑا، دانہ اندر چلا گیا، دانہ سیدھا گیا کوئی پتہ نہیں، دانہ ٹیڑھا گیا کوئی پتہ نہیں، دانہ الٹا گیا، گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے، دانہ الٹا گیا کوئی پتہ نہیں، زمین نے مٹی کو پھاڑا، دانہ اندر گیا، کوئی خان ہے، کوئی ملک ہے، کوئی مغل ہے، کوئی چودھری ہے، کوئی ارائی ہے، دانہ زمین کے اندر گیا، مٹی اوپر آ گئی، پردوں کے نیچے دانہ چھپ گیا،
ہم گھر جا کر سو گئے. 10 دنوں کے بعد پلٹے, نرم سی کوپل نکلی ہوئی تھی, اپنی زمین پر چکر لگانے لگا. اس بننے پر بھی گیا, اس کونے پر بھی گیا, اس کونے پر بھی گیا. زمین فصل اچھی دے رہی ہے. اپنے کارناموں پہ فخر کر کے اسی بننے پر بیٹھ کر یہ کہنے لگا کتنی میری پیاری کھاد تھی, کتنا میرا پیارا بیج تھا, کتنی میری پیاری محنت تھی کہ آج فصل اتنی اچھی ہوئی ہے. لیکن عزیز اور بزرگوں ذرا غور کرنا, وہ نرم سی کوپل مجھے اور تجھے سمجھا کر کہہ رہی ہوتی ہے, وہ اپنے کارناموں پہ فخر کرنے والے اس کو یاد کیوں نہیں کرتا جس نے ٹیڑھے سے بھی پودا بنا دیا, سیدھے سے بھی. اس کو کیوں نہیں یاد کرتا ہے جس نے ٹیڑھے سے بھی پودا بنایا, سیدھے سے بھی پودا بنایا, الٹے سے بھی پودا بنایا, جو آواز دے کر کہتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین کے ہر چپاہے کا رزق اللہ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے. نبیوں کو رزق دینے والا وہ, ولیوں کو رزق دینے والا وہ, اماموں کو رزق دینے والا وہ, نمرود کو رزق دینے والا وہ, شداد کو رزق دینے والا وہ, فرعون کو رزق دینے والا وہ. گھبرا تو نہیں کہ میری باتوں سے. حضرت موسیٰ کلیم اللہ سجدے کی تیاری میں تھے, ملک الموت کو بھیج دیا, جا میرے حبیب کی روح کو قبض کر لے. ملک الموت پہنچا, حضرت نے بارگاہ الہی میں استدعا کی, پروردگار مجھے سجدہ کرنے کی مہلت دے. اللہ نے کہا ٹھیک ہے اسرائیل رک جا, میرے حبیب کو سجدہ کرنے دے. سجدہ کر کے موسیٰ نے ہاتھوں کو بلند کیا, میرے اللہ ابھی مجھے موت نہ دے. کیوں موسیٰ, موت سے ڈر لگتا ہے؟ نہیں پروردگار ڈر تو نہیں لگتا, ابھی میرا بچہ چھوٹا ہے, ابھی مجھے موت نہ دے. رب کی اپنی اپنی حکمتیں ہیں, کسی کی عصا کے سہارے روح قبض کر لیتا ہے, ہٹنے کی مہلت نہیں دیتا, کسی کو سجدے کی مہلت دے دیتا ہے, اور کسی کے دروازے پر بھیج کر کہتا ہے جب تک محمد کی بیٹی اجازت نہ دے اندر نہ جانا. توجہ فرما رہے ہیں؟ اپنی اس کی اپنی حکمتیں ہیں. ملک الموت کو واپس پلٹا لیا, پھر آواز توحید آئی, او موسیٰ اپنا عصا اٹھا. حضرت نے اپنا عصا اور ڈنڈا اٹھایا, آواز توحید آئی سے لے کر چل. موسیٰ نبی چلنے لگے, چلتے چلتے جب پہنچے تو دریا کا کنارہ نظر آیا. کہا موسیٰ کیا دیکھ رہے ہو؟ پروردگار تیرا بہتا ہوا دریا ہے, پوری جوانی تابناکی اور روانی کے ساتھ تیرا دریا بہ رہا ہے. آواز توحید آئی, اس بہتے ہوئے دریا پہ ڈنڈا مار. حضرت نے عصا مارا, پانی پھٹا, اندر سے پتھر نکلا, فرمایا اس پہ پھر عصا مار. اس پتھر پہ عصا مارا, ایک اور پتھر نکلا, فرمایا اس پہ پھر عصا مار. اس پتھر پہ عصا مارا, ایک اور پتھر نکلا, تیسرے پتھر پہ پھر عصا مارا, اندر سے کیڑا نکلا جس کے منہ میں ریز کا دانا تھا. موسیٰ کیا دیکھا؟ توجہ, موسیٰ کیا دیکھا؟ او میرے اللہ, پوری روانی جوانی اور تابناکی کے ساتھ بہتا ہوا تیرا دریا, دریاؤں کی روانی میں بہتا ہوا پتھر, پتھر کے اندر پھر پتھر, اس کے اندر پھر پتھر, تیسرے پتھر میں کیڑا, کیڑے کے منہ میں رزق کا دانا. فرمایا موسیٰ پھر بیٹے کے لیے پریشان نہ ہونا, جو اللہ دریاؤں کی روانی میں بہتے ہوئے پتھر در پتھر کے اندر کیڑے کو رزق دے سکتا ہے, وہ تیرے بیٹے کو بھی رزق عطا کر سکتا ہے. گھبرات نہیں کہ کون ہے؟ امن جعل الارض قرارا, کون ہے تیری تڑپتی ہوئی زمین کو جائے قرار بخشنے والا؟ بین البحرین حاجزا, کون ہے دو چلتے ہوئے دریاؤں کے درمیان جس کا امر فیصلہ کی ہوا ہے؟ زمین کی تہ ایک طرف کھارا پانی, ایک طرف میٹھا پانی. کس کا امر ہے؟ کھارا میٹھے میں نہیں ملتا, میٹھا کھارے میں نہیں ملتا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے ہو بھائی میرے دوست؟ دربار مامون سجا ہوا, ایک تہریہ دربار کے اندر داخل ہوا, بڑے بڑے محدث موجود, بڑے بڑے راوی موجود, بڑے بڑے مفسر موجود, بڑے بڑے حافظ موجود, بڑے بڑے قاری موجود. ایک تہریہ آواز دے کر کہنے لگا, او مسلمانوں, میں تمہارے دربار میں آیا ہوں, مجھے اپنا خدا سمجھاؤ, لیکن قرآن سے نہیں, اس لیے کہ میں تمہارا قرآن مانتا نہیں ہوں, نہ ہی اپنے نبی کے فرمان سے, اس لیے کہ نہ میں قرآن مانتا ہوں نہ تمہارے نبی کا فرمان مانتا ہوں. محدث پریشان ہو گئے, راوی پریشان ہو گئے, مفسر پریشان ہو گئے, نہ قرآن سے سمجھنا چاہتا ہے نہ حدیث سے سمجھنا چاہتا ہے, تجھے کیسے خدا سمجھائے؟ کہا مجھے عقل کی روشنی میں بتاؤ کہ تمہارا خدا کیا ہے. یہاں میں کہا کرتا ہوں قرآن پڑھ کے خدا بتانا اور ہے, حدیثیں پڑھ کے خدا سمجھانا اور ہے, لیکن عقل کی روشنی میں وہی بتا سکتا ہے جس کا عقل پہ کنٹرول ہوتا ہے. علی 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 توجہ فرما رہے میری گزارش. روایت کے اللہ صلی اللہ
پوری طاقت کے ساتھ خانواد زہرا پہ بلند تر صلوات پڑھیے گا۔ روایت کہتی ہے تھوڑی دیر نہ گزری، توجہ، تھوڑی دیر نہ گزری، عالم آل محمد مولا علی رضا علیہ السلام نمودار ہوئے، دربار کے اندر امام آئے، چلتے چلتے زیب منبر ہوئے، توجہ، چلتے چلتے زیب منبر ہوئے، امام نے ہاتھ کو بلند کیا، اجازت امامت سے ہاتھ پہ انڈا منگوایا، فرماتے ہیں دہریہ میرے قریب آ، دہریہ امام کے قریب ہوا، امام فرماتے ہیں یہ دیکھ میرے ہاتھ پہ کیا ہے، کہنے لگا انڈا، فرمایا یہ قرآن تو نہیں، میرے خلاف تھوڑے تھک رہے ہیں، یہ قرآن تو نہیں، کہنے لگا یہ قرآن نہیں ہے، فرمایا یہ میرے نان محمد کا فرمان تو نہیں، کہنے لگا نہ یہ قرآن ہے نہ آپ کی جد کا فرمان ہے، امام فرماتے ہیں پھر میرے قریب آ، میں علی رضا تجھے اسی انڈے کے ذریعے سمجھاؤں کہ میرا خدا کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، دہریہ امام کے قریب ہوا، بین البحرین حاجزہ، آیت کا ٹکڑا ذہن میں رکھیے گا، کون سی ذات ہے جو دو دریاؤں کے درمیان جس کا امر فاصلہ کیے ہوئے ہے، یہ اس میں نہیں ملتا، وہ اس میں نہیں ملتا، امام فرماتے ہیں او دہریہ اس انڈے کے دو چھلکے ہیں، ایک انڈے کا سخت چھلکا، ایک انڈے کا نرم پردہ، ان دو پردوں کے اندر دو دریا بہ رہے ہیں، ایک سونے کا دریا ہے، ایک چاندی کا دریا ہے، امام نے انڈے کی زردی کو سونے کا دریا کہا، انڈے کی سفیدی کو چاندی کا دریا کہا، فرمایا دہریہ تیری جتنی طاقت ہے اپنی طاقت کو استعمال کر، ذرا سفیدی کو زردی میں، زردی کو سفیدی میں، سونے کو چاندی کے دریا میں، چاندی کے دریا کو سونے کے دریا میں ملا کے تو دکھا دے، کہنے لگا میری طاقت ختم ہو سکتی ہے، زردی سفیدی میں نہیں مل سکتی، سفیدی زردی میں نہیں مل سکتی، کہا پھر اتنا خیال کرنا جہاں تیری طاقت ہو جائے ختم، اور جو ذات انڈے کی زردی کو سفیدی میں اور سفیدی کو زردی میں نہ ملنے دے اسی کو علی رضا کا خدا کہا جاتا ہے۔ توجہ فرما رہے میری گزار، امام فرماتے ہیں دہریہ اس انڈے سے پیدا کیا ہوتا ہے آپ جانتے ہیں، انڈے سے کیا پیدا ہوتا ہے بولیے، چوزا، پرندہ، امام فرماتے ہیں دہریہ کیا پیدا ہوتا ہے، کہنے لگا چوزا، پرندہ، امام فرماتے ہیں تجھے پتا ہے اس پرندے کے بدن کے اجزاء کیا ہیں، کہنے لگا پتا ہے، امام فرماتے ہیں گن، کہا پرندہ وہ ہوتا ہے جس کی چونچ ہوتی ہے، سر ہوتا ہے، آنکھیں ہوتی ہیں، دھڑ ہوتا ہے، گوشت ہوتا ہے، ہڈیاں ہوتی ہیں، آنتیں ہوتی ہیں، خون ہوتا ہے، ٹانگیں ہوتی ہیں، امام نے فرمایا اے دہریہ کیا تجھے پتا ہے کہ پرندے کی چونچ انڈے کے کس ذرے سے بنتی ہے، آنکھیں کس ذرے سے بنتی ہیں، سر کس ذرے سے بنتا ہے، دھڑ کس ذرے سے بنتا ہے، ہڈیاں کس ذرے سے بنتی ہیں، آنکھیں کس ذرے سے بنتی ہیں، خون کس ذرے سے بنتا ہے، آنتیں کس ذرے سے بنتی ہیں، گوشت کس ذرے سے بنتا ہے، کہنے لگا مجھے کوئی علم نہیں ہے، فرمایا پھر اتنا یاد رکھنا جو ذات انڈے کے کسی ذرے سے آنکھ بنا دے، کسی سے چونچ بنا دے، کسی سے سر بنا دے، کسی سے دھڑ بنا دے، کسی سے پر بنا دے، کسی سے گوشت بنا دے، کسی سے ہڈیاں بنا کر، کسی سے آنتیں بنا کر، خون ڈال کر، روح ڈال کر جیتا جاگتا پرندہ ہوا میں اڑا دے اسے علی رضا کا خدا کہا جاتا ہے۔ یا رسول اللہ، گھبرا تو نہیں کہ میری بات اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، بتا تو صحیح جب تو مجبور ہو جائے، پریشان ہو جائے، لاچار ہو جائے، تیری پریشانی کو دور کرنے والا کون ہے؟ اَمَّن يَهْدِيكُمْ فِي ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، سمندروں اور خشکیوں کی تاریکیوں میں تجھے راستہ دکھانے والا کون ہے؟ پھر آواز دے کر کہتا ہے او میرا بندہ مجھے یاد کر لے، میں تیرے قریب ہوں، مجھے یاد کر لے، میں تیرا پالنہار ہوں، مجھے یاد کر لے، میں تیرا کریم رب ہوں، مجھے یاد کر لے، میں تجھے رزق دیتا ہوں، مجھے یاد کر لے، میں ہی تجھے آنکھوں کی بینائی دینے والا، میں ہی تجھے زبان کی گویائی دینے والا، میں ہی تجھے کانوں کی سماعت دینے والا۔ اور تنہائی میں بیٹھ کے تھوڑی دیر کے لیے سوچا تو کرنا، چربی کے ڈھیلے میں روشنی پیدا کرنے والا کون ہے؟ گوشت کے لوتھڑے میں آواز دینے والا کون ہے؟ ہڈیوں کے ذریعے سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ بالوں سے باریک شریانوں میں خون دوڑانے والا کون ہے؟ اور مجھے پہچان لے، اب پہچان، اس وقت پہچاننے کا کیا فائدہ؟ سورہ مبارکہ انفطار میں آواز دی بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتصرت۔ گھبرائے تو نہیں بھی بیٹھے ہو؟ تھوڑا قرآن اور سنا دوں اگر تھکے نہیں بیٹھے ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا السماء انفطرت
وَإِذَا الْقَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ إِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ. ذرا مل کر ایک صلوات پڑھیے گا باواز سے بول. بہت ڈھیلی صلوات پڑھ رہے ہیں، بلند صلوات پڑھے نا. اے بندہ اب اللہ کو یاد کر لے. اس وقت یاد کرنے کا کیا فائدہ جب آسمان پھٹ جائے گا، ستارے ٹوٹ جائیں گے، سمندر ابل پڑیں گے، قبریں اپنے اندر سے مردوں کو نکال کے باہر پھینکیں گی. پھر اس نفس کو پتا چلے گا آگے کیا بھیجا ہے، پیچھے کیا چھوڑا ہے. یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. او انسان بتا تو صحیح وہ کون سی شے ہے جس نے تجھے اس کریم رب سے دور کر دیا جو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے. الذی خلقک، اس کے کرم کی پہلی تصویر یہ ہے اس نے تجھے پیدا کیا. فسواک، تیرے جسم کے ایک ایک عضو کو وہاں سجایا جہاں جہاں سجنے کے لائق تھے. یہ ہماری آنکھیں، یہ ہمارا ناک. جی یہ یہاں ناک لگانے والا کون ہے؟ بولو تھوڑا بھائی، تھوڑا بولو، اونچی آواز میں بولو بھائی. اللہ، اگر اللہ صحیح ناک یہاں سے اٹھا کے یہاں لگا دیتا، اگر آنکھوں کو ایک ادھر لگاتا ایک ادھر لگاتا، لگا سکتا تھا نا. اس کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے؟ ان اللہ علی کل شیء قدیر. اللہ ہر شے پر قادر ہے. بیٹا دے اس کی مرضی، بیٹی دے اس کی مرضی، دونوں دے اس کی مرضی، کچھ نہ دے اس کی مرضی، دے کر لے لے اس کی مرضی. وہ قادر ہے. لیکن آواز دیتا ہے قرآن میں الذی خلقک فسواک فعدلک. تیرے اللہ کا پہلا کرم یہ ہے اس نے تجھے پیدا کیا، پھر تیرے جسم کے اعضاء کو ویسے بنایا جیسے جیسے بننے کے لائق تھے، وہاں سجایا جہاں جہاں سجنے کے لائق تھے. فعدلک، پھر اس اللہ نے تیرے ساتھ عدل کیا. فی ای صورت ما شاء رکبک، جس صورت میں اللہ نے تجھے چاہا اسی صورت میں اللہ نے تجھے پیدا کر دیا. اور ساتھ ہی آواز دے دی انا خلقناکم من ذکر و انثی. سورہ حجرات. انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا. او بندہ خدا، کوئی شاہ ہے یا گدا، کالا ہے یا گورا، عربی ہے یا عجمی، امیر ہے یا غریب، بڑے گھر کا ہے یا چھوٹے گھر کا، ہم نے ہر ایک کو مرد اور عورت سے پیدا کیا. ہم نے تمہیں مختلف قوم اور قبیلوں میں بانٹا. خان بنایا ہم نے، مغل بنایا ہم نے، سید بنایا ہم نے، چودھری بنایا ہم نے. کیوں بنایا؟ لتعارفوا، تاکہ معاشرے میں تمہاری کوئی پہچان ہو. فرمایا تیری قوم اور تیرا قبیلہ تیرے معاشرے کی پہچان ہے. اگر رب کی ہاں پہچان چاہتا ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں اسی کی عزت ہے جس کے پاس تقوی موجود ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گھبرا تو نہیں گئے بھائی. اللہ تقوی چاہتا ہے. متقی بن. وہ نہیں چاہتا شداد بن، وہ نہیں چاہتا نمرود بن، وہ نہیں چاہتا فرعون بن، وہ نہیں چاہتا بدماش بن، وہ نہیں چاہتا لوگوں کا حق کھا، وہ نہیں کہتا بہنوں کا حق کھا، وہ نہیں کہتا ہمسائے والے کا حق کھا، وہ نہیں کہتا یتیم کا مال کھا، وہ نہیں کہتا سود کا کاروبار کر، وہ نہیں کہتا جھوٹ بول، وہ نہیں کہتا بے حیائی کے مناظر دیکھ. وہ کہتا ہے متقی بن. گھبرا تو نہیں گئے. پھر تقوی والوں کو پتہ ہے اللہ نے انعام کیا دیا ہے. اگر تھکے نہیں بیٹھو تو وہ انعام بھی سنا دوں. ان للمتقین مفازا حدائق وعنابا وکواعب اترابا وکاسا دہاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. اور متقی بن کے چلا، بے شک ہم نے متقیوں کے لیے بہترین ٹھکانہ تیار کر رکھا. ایسا ٹھکانہ جس کے اندر باغ ہوں گے، باغیچے ہوں گے، انگوریاں ہوں گی، ہم سے محبت کرنے والے ساتھی ہوں گے، شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. ایسا ٹھکانہ متقیوں کے لیے تیار کیا جس کے اندر شربت کے چھلکتے ہوئے جام ہوں گے. جبریل امین نے پوچھا تھا یا اللہ تیرے مومن کا محل کیسا ہے؟ آواز پروردگار آئی، پرواز شروع کر دے. جبریل پرواز کرتا رہا، طاقت ختم
हुई, फिर ताकत मिली, फिर परवाज, फिर मिली, फिर परवाज, फिर मिली, फिर परवाज। बिल आखिर थक कर कहने लगा, ओ परवरदिगार, तेरे मोमिन का महल कितना बाकी है? आवाज़े तौहीद आई, अभी तक तू मेरे बंदे के महल के आगाज में घूम रहा। ऐसी जन्नत अता करूंगा जिसके अंदर तुम्हें तकलीफ नहीं होगी, जिसके अंदर तुम्हें परेशानी नहीं होगी, न दुख होगा, न तकलीफ होगी, न लगवियात होगी, न बीमारी होगी, न कोई मसला होगा। जन्नत के अंदर तू बैठा होगा, जन्नती एक दूसरे से कलाम करेंगे, फरमाया दुख दर्द बयान नहीं होगा, गीबत और तोहमत नहीं होगी। सूरह मुबारक वाक़िया के अंदर इरशाद फरमाया, एक जन्नती दूसरे के करीब से गुजरेगा, वो कहेगा तुम पर सलामती हो, ये कहेगा तुम पर सलामती हो। थक तो नहीं गए भाई मेरे? आइए वो परवरदिगार आज भी आवाज देकर कहते हैं, ओ मेरा बंदा आ मेरे करीब आ, मैं तेरा पालनहार हूँ, आ मेरे करीब आ, मैं तेरा रब हूँ, मैं तेरा करीम हूँ, और इतना करीम हूँ। आवाज देकर कहते हैं, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीना वहाज़ल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फी अहसन तक़वीम। मुझे तीन की कसम, ज़ैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, इस अमन वाले शहर मक्का की कसम, ऐ इंसान जितना प्यारा मैं अल्लाह ने तुझे बनाया। अहसने तक़वीम, अहसने तक़वीम। लेकिन साथ ही अल्लाह मौलाना किबला बैठे हैं, ताईद फरमाएंगे खुदा ने कसमें उठाई और एक नहीं चार, तीन की कसम, जैतून की कसम, तूर सीनीन की कसम, अमन वाले शहर मक्का की कसम। कसम तो हम उठाते हैं ना, कसम क्यों उठाई जाती है? ताकि बेवजन बात में वजन पैदा किया जाए। क्या ऐसा ख्याल कर सकते हो कि अल्लाह की बात में वजन है? काफिर हो जाओगे, काफिर हो जाओगे कि अल्लाह की बात बेवजन सोचोगे, काफिर हो जाओगे। लैसा कमिस्लिही शै, जब उस जैसा कोई नहीं तो उसकी बात कैसी किसकी बात होगी? लेकिन अल्लाह सही कसम क्यों उठाई है? फरमाया कसम मैंने अपनी बात में वजन पैदा करने के लिए नहीं उठाई, बल्कि तुझे समझाने के लिए उठाई है। तेरा मकाम रब की बारगाह में क्या है? ख्याल करना, और मेरा बंदा ख्याल करना, रंग का काला बनो मेरी मर्जी, गोरा बनो मेरी मर्जी, अरबी बनो मेरी मर्जी, अजमी बनो मेरी मर्जी। मेरे आका मुस्तफा ने गदीर के मैदान में कहा था, लल अस्वद अलल अब्यद वलल अब्यद अलल अस्वद, काले को गोरे पर, गोरे को काले पर कोई फजीलत हासिल नहीं, अजमी को अरबी पर, अरबी को अजमी पर कोई फजीलत हासिल नहीं। अगर फजीलत का मयार है इल्लत तक़वा, फकत यही है कि तुम मुत्तकी बन जाओ, तक़वा इख्तियार कर। तक़वे की कम से कम मंजिल क्या है? हम समझते हैं एक मजलिस करा ली, बहुत बड़ा काम कर लिया हमने, एक नमाज पढ़ ली, बहुत बड़ा काम कर लिया, एक रोजा रख लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया। तक़वे की कम से कम मंजिल क्या है? वाजिबात को अदा करना, हराम से दामन को बचाना, ये कम से कम मंजिल है, कम से कम मंजिल है। कोई वाजिब ना छूटे, कम से कम मंजिल है, कोई हराम अंजाम न दिया जाए। और फिर खुदा ने कैसी खूबसूरत मिसालें दी, फरमाया रंग का गोरा क्यों ना हो, ऊंचे खानदान का क्यों ना हो, अगर अकीदा गलत तब भी जहन्नुम, अगर अमल गलत। मैं छोटी सी मिसाल दूं आपको। अबू लहब को जान दे? कौन आई? अबू लहब कौन आई? हजूर का चाचा, ना हस अब्दुल उज़्ज़ा, हजरत अब्दुल मुत्तलिब का 10वां बेटा। घबरा तो नहीं है? जब तक आपकी तबाह होगी मैं उस वक्त तक पढ़ूंगा, जब आपकी तबीयत में परेशानी आएगी तो मैं बात को खत्म कर दूंगा। अब्दुल उज़्ज़ा, अबू लहब, आम घर का फर्द है? थोड़ा मेरे साथ बोलो भाई, कितने बड़े खानदान का फर्द है? जिसका बाबा अब्दुल मुत्तलिब, जिसके भाइयों में कोई अबू तालिब मोमिन कुरैश, जिसके भाइयों में कोई अब्दुल्ला ज़ुज़्ज़बीहैन, जिसके भाइयों में कोई अबू तालिब, कोई अब्दुल्ला, और अल्लाह ने 2 भतीजे अदा किए। एक भतीजा इमामुल मुत्तकीन, एक रहमतुल लिल आलमीन, एक हौज़े कौसर पे खड़ा होगा, एक पुल्ले सिरात पे खड़ा होगा। कौसर भी जिनकी हो, सिरात भी जिनके पास हो।
دو ہی جگہ ہے بھیا صراط تو گزرنا اوکھا ہے یا حوض کوثر دا لبنا اوکھا ہے. جن کے گھر کے پاس دونوں چیزیں ہوں ان کے چچا کو کیا پریشانی ہے؟ گھبرا تو نہیں بھائی دونوں چیزیں ہو جو مشکل ترین محشر میں دونوں ہی تو مشکلات ہیں. حوض کوثر مل گیا تب بھی بخشش, پل سے گزر گیا تب بھی مشکل آسان. ایک کو اللہ نے پیغمبر کے ذریعے اعلان کرا دیا یا علی انت قسیم النار والجنہ لا یجوز احد الصراط الا من كتب له علی الجواد. کوئی اس وقت تک پل صراط سے نہ گزر سکے گا جب تک کہ اس کے ہاتھ میں علی کے ہاتھ کا لکھا ہوا پروانہ نہ ہوگا. پروانہ دینے والا بھی علی, حوض کوثر کا مالک مصطفیٰ. سبحان اللہ. اور پھر ایک علی کو ایسے بیٹے عطا کیے جن کا رسول نے تعارف کرایا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. رسول کو ایسی بیٹی عطا کی, علی کو ایسی زوجہ عطا کی. اس گھر کی بہو کون سی ہے, اس گھر کی بیٹی کون سی ہے جس کے لیے کہا گیا الفاطمہ سیدۃ النساء العالمین, فاطمہ جنت کی عورتوں کی سردار. اب اس گھر کا چچا کہاں جائے گا؟ میرا سوال اب باقی ہے بھائی, ابو لہب کو اتنی رعایت تو ملنی چاہیے نا بھائی. ایک بھتیجا رحمت للعالمین نہیں, میرا خیال ہے میں تھوڑا اور سمجھاؤں اگر آپ تھکے نہیں بیٹھے. کون کون سے بھتیجے عطا کیے؟ ایک وہ عطا کیا جس کے لیے قرآن نے قصیدہ پڑھا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین. کبھی قرآن نے آواز دی هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کون سا بھتیجا عطا کیا؟ سورہ احزاب میں جس کے لیے آواز دی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. کون سا بھتیجا عطا کیا جس کے لیے سورہ بقرہ میں آواز دی واذکروا نعمتی التی ان کنتم اعداء فالف بین قلوبکم فاصبحتم بنعمتی اخوانا وکنتم علی شفا حفرۃ من النار فانقذکم منہا. او لوگو میرے محمد جیسی نعمت کو یاد کیوں نہیں کرتے ہو؟ تم تو راہزن تھے, ڈاکو تھے, لٹیرے تھے. میں نے زہرا کا بابا بھیج کر تمہیں آپس میں بھائی بھائی بنا دیا ہے. تم جہنم کے گڑھے کے قریب پہنچ چکے تھے. میں نے حسنین کا نانا بھیج کر تمہیں جہنم کی آگ سے بچا لیا ہے. سبحان اللہ. اب ان کا چچا کہاں جائے گا؟ کہاں جائے گا اور کہاں جانا چاہیے؟ اور یہ ایسا جہنمی ہے ابو لہب جس کے جہنمی ہونے پر نص قرآن موجود ہے تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب ٹوٹ جائے تیرے ہاتھ, جلے تو بھی آگ میں, جلے تیری بیوی بھی آگ میں. گھبرائے تو نہیں بیٹھو. کیوں؟ اس لیے کہ دو چیزوں میں مصطفیٰ کے مخالف تھا. ایک عقیدے میں جو بنیاد ہے, دوسرا عمل میں. فرمایا سگا چچا ہو, عقیدہ غلط ہے تو جہنم, مشرک ہے تو جہنم, مفوضہ ہے تو جہنم. گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات کو. اگر اللہ کی وحدانیت کا قائل نہیں جہنم, اللہ کی صفات میں کسی کو شریک مانے گا تو جہنم, اللہ کے افعال میں کسی کو شریک مانے گا تو جہنم, اللہ کی ذات میں شریک مانے گا تو جہنم, اللہ کی عبادت میں شریک مانے گا تو جہنم. شیعو آپ کو آل محمد نے وہ عقیدہ توحید عطا کیا ہے. فرمایا کم از کم 4 چیزوں میں اپنے رب کو وحدہ لا شریک ماننا واجب ہے. ذات میں اللہ ایک, عبادت فقط اللہ کی, اللہ کی صفتیں اللہ ہی کی ہیں کسی غیر کی نہیں. اللہ والی صفات کسی بندے میں نہیں ہے. اللہ والے کام اللہ خود کرتا ہے. اللہ کو کام کرنے کے لیے کسی کی محتاجی نہیں ہوتی ہے, کسی کی احتیاج نہیں ہوتی ہے. فمن اراد اللہ بشیء, جب اللہ کسی شے کا ارادہ کرتا ہے فیقول, وہ کہتا ہے کن ہو جا, بس اللہ کہتا ہے وہ شے ہو جاتی ہے. میرے اور آپ کے پانچویں امام حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام, ذرا مل کر مولا کی ذات پہ صلوات پڑھیے گا. گھبرائے تو نہیں بیٹھے بھائی میری بات. امام فرماتے ہیں یہ جو تم قرآن پڑھ کے اور ہمارے فرامین
مضامین کو سن کے اللہ کا تصور اپنے ذہنوں میں لاتے ہو. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ حی بھی ہے اور قیوم بھی ہے. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم, نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے, نہ اس کے بچے ہوتے ہیں نہ وہ کسی کا بیٹا ہے. اللہ کا کوئی ہمسر نہیں ہے, اللہ حی ہے, اللہ قیوم ہے. یہ جو تم اپنے ذہنوں میں تصور بناتے ہو حق یہ ہے, یہ بھی تمہارا تصور ہے. میرا اللہ اس سے بھی بلند ہے, میرا اللہ اس سے بھی اعلیٰ ہے, میرا اللہ اس سے بھی ارفع ہے. تو میرے بھائی اور دوست اب ذرا غور کرنا, ابو لہب سکا چچا ہونے کے باوجود عقیدہ بد تھا تو جہنم میں چلا گیا, عمل غلط تھا تو جہنم میں چلا گیا. اور سلیمان کون ہے؟ توجہ چاہتا ہوں, توجہ چاہتا ہوں. سلیمان کون ہے؟ نہ رسول سے کوئی رشتہ داری ہے, نہ رسول کے سے کوئی نسبی رشتہ ہے. بر اعظم ایشیا کا رہنے والا, عجم کا رہنے والا, ماجوسی خاندان رکھنے والا, عجم چھوڑا مدینے پہنچا, دروازہ مصطفیٰ پہ جھکا تو فارسی تھا, اٹھا تو محمدی. کیا شے اس سلیمان کے اندر کہ اس کو ایک لمحے میں فارسی سے محمدی بنا دیا گیا. اور جملہ ذرا سنیے گا, پیغمبر اکرم کے حجرہ مبارک کے باہر بعد عرب کے لوگوں نے حضرت سلیمان کو پکڑ لیا اور پکڑ کر یہ کہنے لگے, اور رسول کے چہیتے اور قریبی صحابی, تو بڑی باتیں کرتا ہے کہ میں رسول کا قریبی ہوں, پتا ہے تیری ماں کون ہے؟ یہ آخری حربہ ہوتا ہے جب بندے سے کوئی مقابلہ نہ ہو سکے, نہ اس کے عقیدے سے مقابلہ ہو سکے, نہ اس کے عمل سے مقابلہ ہو سکے, نہ اس کے کردار سے مقابلہ ہو سکے. آخری بات پھر یہی کہی جاتی ہے, پتہ ہے تیری ماں کون ہے؟ پتہ ہی بھی تیرا پیو کون ہے؟ ساڑیاں تو جتیاں گڑدائی, ساڑھے تک کم کردائی. اے دنیا کی بڑی طاقت رکھنے والے, اگر اس نے جوتی گاٹ کر اپنے بیٹے کو سہرا کے بابے کا دین پڑھایا ہے, یہ عیب نہیں شرف ہے, یہ عیب نہیں, یہ اس کے لیے عزت ہے. تیرے پاس ساری دنیا تھی, تیرا بدماش بن گیا, اس نے جوتیاں گانٹ کے اپنے بیٹے کو عالم بنا دیا. اب قدر کر, علم کی مخالفت نہ کر. اس نے تو آل رسول کا علم اس کو کھلا کھلایا ہے, اس نے تو قرآن پڑھایا ہے, اس نے تو اسے حدیث پڑھائی ہے, اس نے تو آل رسول کی فقہ کا اسے عالم بنایا ہے. تیری مرضی تھی, تیرے پاس تو سب کچھ تھا, تو بھی پڑھا دیتا. یہی عرب کے بدوؤں کا سوال تھا, او سلیمان بڑی باتیں کرتے ہو, پتہ ہے تیری ماں کون ہے, پتہ ہے تیرا باپ کون ہے. بھائیو, جب عقیدہ پختہ ہوتا ہے, کردار بلند ہوتا ہے, پھر کوئی پرواہ نہیں ہوتی. سامنے فرعون کھڑا ہے, سامنے شداد کھڑا ہے, سامنے نمرود کھڑا ہے, سامنے ابو لہب کھڑا ہے, سامنے ابو جہل کھڑا ہے, سامنے جزیر کھڑا ہے, چاہے فرعون کھڑا ہے, پھر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب وہی ہوتا ہے جو محمد کے سلیمان نے دیا تھا. جب عرب کے بدوؤں نے کہا, پتہ ہے تیری ماں کون ہے, پتہ ہے تیرا باپ کون ہے, آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا تھا, انا ابن الاسلام. جب سے محمد کے کلمہ پڑھا ہے, میری ماں بھی اسلام ہے, میرا باپ بھی اسلام. گھبرا تو نہیں کہ میری اب تھوڑا پیغام دینا چاہتا. آئیے, کیا ہم سارے مسلمان ہیں, شیعہ ہیں, ہم کہہ سکتے ہیں کہ میں اسلام کا بیٹا ہوں؟ اگر کہہ سکتے ہیں تو پھر سمجھو راہ سلیمانی پہ چل رہے ہو. اگر نہیں کہہ سکتے تو اس کا مطلب یہ اپنے آپ سے دھوکہ کر رہے ہیں. طالب علم بھی ہوں, سید بھی ہوں, اپنی ذمہ داری ادا کروں گا. مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ کسی کو اچھا لگے یا نہ لگے, لیکن یقیناً اچھا لگنا چاہیے. اس لیے کہ میں دنیا کے کسی شخص کا کلام نہیں پڑھ رہا ہوں, یا اللہ کا قرآن پڑھ رہا ہوں, یا 14 کا فرمان پڑھ رہا ہوں. اور مذہب تشیع کی بنیاد کسی کے بابے دادے اور نانے کی کہانیاں نہیں ہیں. مذہب تشیع کی بنیاد یا اللہ کا قرآن ہے, یا 14 کا فرمان ہے. اور کسی مفکر نے خوبصورت جملہ لکھا تھا, مذہب شیعہ خیر البریہ اثنا عشریہ وہ پیارا مذہب ہے جس کو بنانے والا اللہ ہے, لانے والا جبرائیل ہے, بتانے والے مصطفیٰ ہیں, پھیلانے والا مرتضیٰ ہے, اور بچانے والا حسین شہید کربلا ہے. گھبرا تو نہیں کہ بھائی میری بات. بسم اللہ. رسول اکرم ابھی خیمے سے, حجرے سے باہر نکلے, دیکھا لوگوں نے سلیمان کو پکڑا ہوا. رسول پوچھنے لگے, کیا ہوا
منا اہل البیت، یہ غیر نہیں محمد کی اہل بیت میں شامل ہے۔ اگر کردار بد ہو تو اپنا غیر ہو جاتا ہے، اگر کردار صالح ہو تو غیر اپنا ہو جاتا ہے۔ گھبرا تو نہیں گے میری باتوں؟ آئیے اس دین کو پہچانیے، بے شمار نعمتیں دینے والا وہ اللہ، رزق اس کی نعمت، اولاد اس کی نعمت، گھبرا تو نہیں گے؟ رزق اس کی، بولیے گا میرے ساتھ، رزق اس کی، سارے مل کر بولیے گا، رزق اس کی، اولاد اس کی، پہاڑ اس کی، وادیاں اس کی، سورج اس کی، مل کر بولیے گا، چاند اس کی، زمین اس کی، ہوا اس کی، یہ فصلیں اس کی، یہ پانی اس کی، یہ جنت اس کی، سب کچھ اس اللہ نے ہمیں دیا۔ لیکن شیعہ حیدر کرار ایک نعمت اس رب نے ایسی عطا کی ہے جس کا مقابلہ نہ تیرا پہاڑ کر سکتا ہے، نہ تیرا چاند کر سکتا ہے، نہ تیرا سورج کر سکتا ہے، نہ تیری زمین کر سکتی ہے، نہ سانس کر سکتی ہے، حتیٰ کہ آنکھوں کی بینائی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، زبان کی گویائی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، جسم کی خوبصورتی بھی مقابلہ نہیں کر سکتی، حتیٰ کہ میرا عقیدہ تو یہ ہے کہ اس نعمت کا مقابلہ تیری جنت بھی نہیں کر سکتی ہے جو نعمت اللہ نے تجھے اور مجھے اولاد علی کی ولایت اور محبت کی صورت میں عطا کی ہے۔ علی سے پیار کرتے ہیں، تیرا اذان ہے ماشاءاللہ، ہمارے پاس بخشش کا یہی تو سامان ہے ماشاءاللہ۔ اور در نظب چھوڑ دوں کیوں جنت کے بدلے، یہ سودا ہمیں منظور نہیں، نقصان ہے مولا۔ صلوات بھیجیے آواز سے بولا، گھبرا تو نہیں گئے؟ تھکے تو نہیں بیٹھے؟ تھوڑا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مل کر بولیں گے تو بات، مجھے تو آواز نہیں آئی نا آپ کی۔ مولا علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مل کر بولیے گا، مولا علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ علی کو درجہ امامت پہ فائز کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ ہم نے علی کو کیوں مانا؟ نہیں، ذرا سلوات دیجیے ذرا بابا سے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، اہل بیت دشمن تے لعنت، اور میں حقہ کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات۔ بجلی آ جاتی ہے مولا علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ مل کر بولے، مل کر بولے، مولا علی کو علی بنانے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ۔ مولا امیر المومنین کو عہدہ امامت عطا کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ 1400 سال سے دنیا سے جھگڑ رہے ہیں، نہ لوگوں کا بنایا ہوا دین قبول، نہ لوگوں کا بنایا ہوا عقیدہ قبول، نہ لوگوں کا بنائی ہوئی عبادت قبول، نہ عبادت میں لوگوں کا عمل اور دخل قبول۔ ہمیں دنیا والوں کا بنایا ہوا کوئی نظام قبول نہیں، ہم 1400 سال سے اس نظام کے متوالے ہیں جس کو بنانے والا اللہ۔ امیر المومنین نے عبادت نہیں بنائی، مولا علی نے عقیدہ نہیں بنایا، پیغمبر نے عقیدہ نہیں بنایا، عقیدہ بھی اللہ نے بنایا، عبادت بھی اللہ نے بنائی، نظام بھی اللہ نے بنایا۔ بنانا اللہ کا کام ہے، لانا جبرائیل کا کام ہے، بتانا مصطفیٰ کا کام ہے، پھیلانا مرتضیٰ کا کام ہے، میرے دوستوں اور بزرگوں، مجلس حسین میں آنے والوں، حسینیت کیا ہے، ولایت کیا ہے، علی والا کون ہے، موالی کون ہے، محب کون ہے، جو اپنی
اپنی مرضی کا عقیدہ بنائے وہ محب نہیں، جو اپنی مرضی کی عبادت بنائے وہ محب نہیں۔ محب شیعہ ماتمی عزادار اور حسینی اسی کو کہا جاتا ہے جو چپ کر کے اپنی گردن ان کے دروازے پر جھکا دے، یہ کہتے رہے وہ کرتا رہے، جس سے روکتے رہے دامن کو بچاتا رہے۔ بے شک سبحان اللہ۔ اپنی مرضی دین میں کب سے شامل ہونی شروع ہو گئی ہے، مجھے یہ پسند ہے، مجھے یہ اچھا لگتا ہے، نہیں۔ جب من کنت مولا ہو فہذا علی مولا پر لبیک کہا ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے تیری مرضی ختم، تیری حکومت ختم، تیری طاقت ختم، تیرے جسم پر من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا نعرہ لگانے کے بعد حاکم بھی علی، تیرا مولا بھی علی، تجھے عقیدہ دینے والا بھی علی، تجھے نماز سکھانے والا بھی علی، تجھے عبادت بتانے والا بھی علی، تیرا کام ہے ماننا، علی کا کام ہے دینا، جو علی کہے وہ کرتا جا، جس سے علی روکے رکتا جا۔ کلی کلی علی 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 چمن چمن کلی کلی علی 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 نگر نگر کلی کلی علی 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 حیدری یا علی۔ گھبرا تو نہیں گئے بھائی؟ ولایت کو سمجھ، ولایت کو ہاتھوں میں اٹھانے کا سامان نہیں، ولایت زبان کے نہروں کا نام نہیں، ولایت تو ایک نظام حیات ہے، ولایت تو عبادت کا سلیقہ ہے، ولایت تو اللہ تک پہنچنے کا راستہ ہے، ولایت تو قرآن کی آیتوں کا بیان ہے۔ گھبرا تو نہیں گئے میری باتوں سے؟ ولایت تو نبیوں تک پہنچنے کا راستہ ہے، ولایت تو مرتضیٰ کی سیرت کا نام ہے، ولایت تو آل محمد کے بتائے ہوئے عمل کا نام ہے۔ اسی لیے میرے 8ویں امام نے فرمایا تھا لا تدعو عمل صالحا والاجتہاد فی العبادہ اتکالا علی حبنا، اور ہمارے شیعہ عبادت نہ چھوڑ دینا، نیکیاں نہ چھوڑ دینا، ہماری محبت کے بھروسے پر میں تو علی والا ہوں، مجھے نماز کی کیا ضرورت ہے، میں تو حسین والا ہوں، مجھے روزے کی کیا ضرورت ہے۔ فرمایا خبردار، نیکی اور عمل صالح ہماری محبت کے بھروسے پر نہ چھوڑ دینا، ولا تدعو حب آل محمد اتکالا علی العبادہ، اور نہ ہی ہماری محبت اور ولایت کو چھوڑنا۔ میں نے نماز پڑھ لی ہے، میں نے روزہ رکھ لیا ہے، میں نے حج کر لیا ہے، مجھے اب اس کی کیا ضرورت ہے۔ میرے امام فرماتے ہیں آگاہ رہنا، ولایت کے بغیر عبادت قبول نہیں، عبادت کے بغیر ولایت قبول نہیں۔ اور یاد رکھ، اپنے مذہب کی قدر کر، اس مذہب کو پہچان۔ یہ کسی کے بابے اور دادے کی کہانیوں والا مذہب نہیں، کسی کی محنت نہیں، لوگوں نے اس مذہب کو کھایا ہے، بچایا تو حسین نے۔ لوگوں کی تو تجوریاں بھری ہیں، لوگوں کے تو مربے بنے ہیں، جو حسین کی مجلس سے مربے بنائے وہ عاشق حسین کہاں ہے؟ نہیں، عشق حسین پہچان، عشق حسین تو ایک کردار ہے۔ آپ نکلتے 9 دن 10 دن محرم کرتے، 9 دن آپ حسین کے گھر آتے ہیں، 10ویں کو آپ جلوس نکل بازار میں گزرتے ہیں۔ ولایت علی کیا ہے؟ عشق حسین کیا ہے؟ مجلس حسین کا مقصد اور ہدف کیا ہے؟ جب 10ویں کو آپ بازار میں نکلے، 9 دنوں میں آپ کی اتنی تربیت ہو جائے، جب بازار میں نکلے آپ بھی چلے، تماشائی بھی چلے، آپ کا کردار ایسا ہو زمانہ دیکھ کر پہچان لے حسینی اور ہوتا ہے، تماشائی اور ہوتا ہے۔ اور جو 10 محرم کو بھی نماز کی مخالفت کرے، جو 10 محرم کو بھی حسین اور حسین کے گھرانے کی مخالفت کرے، نہیں، نماز، روزہ، حج تیرے ائمہ کی محبوب عبادت۔ بے شک بے شک۔ کیا ہم اس سے محبت نہیں کریں جس سے حسین محبت کرتا ہے؟ کیا ہم اس چیز کو نہ چاہیں جس کو حسین چاہتا ہے؟ نہیں، حسین کو حبیب کی ضرورت ہے،
حسین کو مسلم ابن اوسجہ کی ضرورت ہے، حسین کو زہیر ابن قین کی ضرورت ہے، حسین کو عباس جیسے نڈر اور جانباز کی ضرورت ہے۔ آؤ اپنی صفوں میں غلام عباس پیدا کرو، آؤ حبیب ابن مظاہر کی سیرت پہ چلنے والے بنو۔ آسان نہیں تھا اس دین کا بچانا۔ میں کہا کرتا ہوں ہمارا لگا کچھ نہیں، علی کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ میرے عزیز، میرے صد قابل احترام بزرگ، ٹھنڈی چھاؤں میں بیٹھ کر یا علی کہنا اور ہے، نرم بستروں پہ بیٹھ کر یا حسین کہنا اور ہے۔ اس بی بی کا سرے میدان چادر لٹا دینا جو ماں کے جنازے پہ آدھی رات کو جاتی ہو، اور علی جیسا بابا پوچھتے حسن بیٹا یہ کون ہے؟ کہا بابا میری بہن، فرمایا اسے گھر پہنچا۔ بابا کا سر شگافتہ ہوا نا، بیٹے لے کر بڑے، اصحاب علی کے ساتھ تھے۔ جب گھر کے قریب پہنچے مولا کی آواز آئی، حسن میرے اصحاب میرے گھر سے دور کر دے۔ بابا تیرے باوفا ساتھی ہیں، بابا تیرے اپنے ہیں۔ کہا میرے لال میرا سر شگافتہ ہے، داڑھی خون سے رنگین ہے، جب میری زینب کی نگاہ پڑے گی نا، میری بیٹی کے رونے کی آواز علی برداشت نہیں کر سکتا، میرے اصحاب کے کانوں میں آئے۔ اور میرے مومن بھائی، کس کی خاطر علی کی بیٹی نے چادر دی؟ تیری بہن کی بچ گئی ہے، علی کی بیٹی کی لٹ گئی ہے۔ دو پیغام ہیں کربلا کے، ایک چادر کا پیغام، ایک نماز کا پیغام۔ خدا کے لیے چادر اور نماز کی مخالفت نہ کرنا۔ اپنی مستورات اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو گھروں میں جا کر سمجھاؤ، سر سے چادر نہ اتارنا۔ جب اترتی ہے چادر تو یقیناً اگر بی بی کو پتہ چل جائے تو آواز دے گی، اور میری لٹ گئی ہے، تمہاری بچ گئی ہے۔ کیوں نہیں کرتی ہو چادر؟ حسین کے کئی الوداع ہیں، علماء نے لکھا ایک الوداع ایسا ہے نا جس میں حسین آئے، بہنوں بیٹیوں مستورات کو اکٹھا کیا، ہر بی بی کے سر پر حسین نے چادر ڈالی، چادر ڈال کے ہر بی بی کے سر کے ساتھ مولا نے ایک پٹی کو باندھا۔ جب آئی نا حسین کی بیٹی فاطمہ بنت الحسین کی باری، حسین نے اپنی بیٹی کے سر پر پٹی باندھی۔ بی بی نے ایک سوال کیا، بابا یہ انہونا کام آپ نے پہلے تو کبھی نہیں کیا، بابا یہ کیا کر رہے ہو؟ بیٹی کا ماتھا چوم کر میرے مولا نے کہا، میری لاڈلی، جب کبھی میدان میں دوڑنا پڑ جائے، مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے۔ مرد دوڑے تو امامہ گرتا ہے، عورت دوڑے تو چادر اتر جاتی ہے۔ آؤ سارے مل کر کہتے ہیں، غریب نہنوا، آپ نے بیٹیوں کے سر پر، بہنوں کے سر پر پٹیاں باندھ کر ان کی چادروں کو گرنے، ہوا کے زور سے گرنے سے بچا لیا ہے، لیکن اللہ جانے اس وقت آپ کا کیا حال ہوا ہوگا جب شمر کا نیزہ بلند ہوا ہوگا، اور جب تیری بہنوں اور بیٹیوں کی چادریں اتری ہوگی، آواز آئی ہوگی، واہ حجابہ، واہ محمد، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اور تیرے پڑھنے والے پڑھتے ہیں، ایک خیمے کو آگ لگتی، بیویاں دوسرے خیمے میں جاتی، دوسرے کو آگ لگتی، بیویاں تیسرے خیمے میں جاتی۔ محقق علماء لکھتے ہیں ایسا ممکن نہیں تھا، ایسا تب ہوتا جب آگ لگانے والا کوئی ایک ہوتا، وہاں ایک نہیں تھا۔ کسی نے شمالن لگائی ہے، کسی نے جنوبن لگائی ہے، اور کسی نے شرقن لگائی ہے، لگاتے تھے آگ، دیتے تھے آوازیں، لوٹو تبرکات علی و بطول کو، قیدی بنا کے لے چلو اولاد رسول کو۔ اور جب نکلی ہے بیویاں باہر، اور علماء لکھتے ہیں بی بی نے عباس کو آواز نہیں دی ہے، اکبر کو آواز نہیں دی ہے، مولا حسین کو آواز نہیں دی ہے، بی بی نے ایک مرتبہ منہ مدینے کی طرف کیا، رو کر ایک جملہ کہا، واہ محمد، واہ حجابہ، نانا اٹھ دیکھ میری چادر لٹ گئی ہے، نانا میرا پردہ لٹ گیا۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ اللہ آپ کی عبادت کو قبول فرمائے، خدا تیری بہنوں اور بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرمائے۔ بس جگر سنبھالیے، دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اور میرے بھائی اور دوستو، علماء نے لکھا 7 سال کی بچی ہے مولا حسین کی، ریت پہ عہدے منہ گری ہوئی ہے، بی بی زینب
کو میرا قریب جاتی ہے نا، بچی کو اٹھایا، بچی کی آنکھ کھلے. آپ جانتے ہیں جب کوئی بچہ نیند سے بیدار ہو یا غشی سے افاقہ ہو، پہلا سوال کرتا ہے میرا بابا کہاں چلا، میرا بھائی کہاں چلا گیا، میرا چچا کہاں چلا گیا. حسین کی بیٹی کی آنکھ کھلی، نہیں کہا پھپھی میرا بابا کہاں ہے، نہیں کہا پھپھی میرا ویر اکبر کہاں، نہیں کہا پھپھی میرا چچا عباس کہاں، بلکہ ایک جملہ کہا پھپھی اماں کوئی چادر کا ٹکڑا ہے. ابھی بھی نے کہا بیٹی کیا کرے گی، پھپھی دیکھ نہیں رہی ہے سامنے میرے بابے کے قاتل کھڑے ہیں، اب بھی میرے سر پہ ندا نہیں ہے، اب بھی میں حسین کی بیٹی ہوں. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. ایک عالم بزرگوار نے لکھا، حمید ابن مسلم راوی ہے، یہ کہتے ہیں میں نے ایک مزدور کو دیکھا نا، مومنو حوصلے سے جملہ سننا، ایک مزدور کو دیکھا ایک خیمے کے گرد بی بی چکر لگا رہی ہے اور خیمے کی کیفیت کیا، آگ کے بادل اٹھ رہے ہیں، آگ کے شعلے اٹھ رہے ہیں. کہنے لگا میں نے دل میں سوچا بی بی خیمے میں نہ جائے، آگ بڑی تیز ہے، یہ مزدور ہے، بال کھلے ہوئے ہیں، جائے گی تو جل جائے گی. کہتے ہیں ابھی میری سوچیں ختم نہ ہوئی، ابھی بھی دوڑتی ہوئی خیمے میں گئی، اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی اور پشت پہ جوان تھا اور جسے ریتے کربلا پہ لٹایا، ابھی بھی نے شانوں کو ہلایا اور ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ، سجاد آنکھیں کھول میرا پردہ لٹ گیا، اور میرا امام بیٹا. اجرکم اللہ. آخری جملہ علامہ سدین ادھر سبزواری پڑھ رہے تھے، میں نے انہی سے سنا، فرماتے ہیں کہ جب خولی ملعون کو گرفتار کیا گیا نا، اور حضرت امیر مختار نے جب اسے گرفتار کیا، رسیوں میں جکڑا ہوا ملعون جب لایا گیا، امیر مختار نے ایک مرتبہ پوچھا او خولی، او کمینے بتانا تو نے کون سا ظلم کیا، تو نے کون سا ظلم. سنو گے جواب کمینے کا؟ کہنے لگا کوئی ایک ظلم کیا ہوتا تو بتا دا، میں نے کئی ظلم کیے ہیں. کہا کمینہ کوئی ایک ظلم بتا، کوئی ایک ظلم بتا. کہتا ہے مختار کیا بتاؤ. جب شام غریبہ آئی اور جب آواز بلند ہوئی لوٹو والی کی بیٹیوں کی چادر اور چلاؤ بیویوں کے خیمے، مولانا فرما رہے تھے کمینہ کہتا ہے مختار ہم چلے چادریں لوٹنے کے لیے، میں وہاں پہنچا جہاں علی کی بیٹی کھڑی تھی. کہا میں نے بی بی کے سامنے جا کر کہا بی بی مجھے چادر دے دو. غلط پڑھتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں اگر چادر مانگی جاتی بی بی خود دے دیتی. نہیں، چادر زینب کی حیا ہے، چادر بی بی کی غیرت ہے، کوئی حیا خود نہیں دیا کرتا. مولانا پڑھ رہے تھے کھولی کی روایت ہے، کہتا ہے میں نے چادر مانگی نا، بی بی نے اپنے آپ کے ساتھ چادر کو لپیٹنا شروع کیا. کہتا ہے میں نے بی بی کی چادر میں ہاتھ ڈالا، پوری طاقت کے باوجود میں چادر نہ کھینچ سکا. پھر کیا کیا ملعون نے؟ کہتا ہے میں نے تازیانہ اٹھایا اور بی بی کو مارنا شروع کیا. ایک مرتبہ آواز آئی وا محمد سیعلم الذین ظلموا بارلا. محمد وآل محمد کا واسطہ ہم سب کی قلیل سی عبادت کو قبول فرما، ہم سب کی خطاؤں کو معاف فرما، ہم سب کے مرحومین کی بخشش فرما. میرے اللہ دختران زہرا کی غربت کا واسطہ، لٹی ہوئی رداؤں والی بیویوں کی چادروں کا واسطہ، مالک اللہ اس ننھے رخساروں کے زخمی ہونے کا واسطہ، جو رو رو کر کہتی تھی بابا اٹھ دیکھ میرے کان زخمی ہو گئے، بابا اٹھ دیکھ میرے رخسار نیلے ہو گئے. میرے اللہ سکینہ بنت الحسین کی غربت کا واسطہ ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی چادروں کی حفاظت فرما، حق کہنے حق سننے حق پر عمل کی توفیق عطا فرما. الہی ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرما، علم اور عمل سے محبت عطا فرما. علماء حقہ کا سایہ ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرما، مکتب اہل بیت کی حفاظت فرما. الہی شر یہ شیاطین، شر جن و انس سے ہم کو محفوظ فرما، آفات و بلیات و مصیبات و تکالیف سے امان نصیب فرما. الہی عزاداری سید الشہداء کے حقیقی روح کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. عزاداری سید الشہداء جس عمل کی دعوت دیتی ہے ہمیں وہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. کربلا جس فکر کا اعلان کرتی ہے ہمیں اس فکر کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. الہی
ہم سب کے وارث امام زمن حجت خدا صلوات اللہ علیہ کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، ہمیں امام کے سپاہیوں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام دعاؤں کی استجابت کے لیے مل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جناب حجت الاسلام والمسلمین علامہ یوسف حیدر ثقلین آف اسلام آباد بر محمد و آل محمد بلندتر صلوات۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، بلند بلندتر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکاتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الحمد للہ الذی جعلنی من الباقین علی سید الشہداء الذي باقت له الأرض والسماء ونهت عليه الوحوش في الصحراء والطيور بين الفضاء والصلاة والسلام على جده خاتم الأنبياء أبي القاسم محمد محمد المصطفى وعلى أبيه أبي العوصية وأخيه أخي العلم والوفاء وأمه سيدة النساء وأنصاره المرملين ولا تتمنوا ما فضل الله بجلی آئی ہے اللہ کو عزت و سلام تھوڑا ماحول بن جائے دعا ہے خالق کائنات آپ حضرات کا سامنے رحمان الرحیم اللہ ہمارے صغیرہ و کبیرہ گناہ معاف فرما اور بانی مجلس کی حاجات کو پورا فرما، انہیں صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما۔ رحمان الرحیم اللہ ہمارے پارویں آقا کا جلد ظہور فرما اور ہمیں ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات۔ انتہائی قلیل وقت میں نے آپ کی خدمت میں کچھ باتیں عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک مشہور و معروف آیت آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے۔ ارشاد رب العزت ہے
ولا تتمنوا ما فضل اللہ بہ بعضکم علی بعض، ان کی برابری کی تمنا نہ کرو جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا فرمائے۔ قرآن مجید کی آیت ہے، اور جتنی دیر میں نے آپ کے ساتھ بات کرنی ہے قرآن مجید کے صدقے سے بات کرنی ہے، ادھر ادھر کی کوئی بات آپ کو سنانی نہیں ہے۔ اللہ نے لا ریب، خدا نے بے عیب کتاب میں بے عیب لوگوں کا قصیدہ لکھا ہے، اور قصیدے کا پہلا حصہ کیا ہے؟ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، ان کی برابری کی تمنا نہ کرو۔ آپ یہاں آ جائیں، ان کی برابری کی تمنا نہ کرو جن کو ہم نے فضیلت کے تاج عطا فرمائے۔ سامعین محترم، تھوڑے وقت کے لیے بار بار کہہ رہا ہوں، قلیل بات کرنا چاہ رہا ہوں، اور بہت ساری چیزیں، بہت ساری باتیں اس کے اندر سمیٹنا چاہ رہا ہوں، اور ماشاءاللہ آپ بڑے قرآن سننے والے ہیں۔ اللہ نے کوئی شے برابر خلق نہیں فرمائی، نہ زمین، نہ آسمان، نہ فرشتے، نہ نبی، نہ رسول، سارے ایک جیسے نہیں ہیں، سارے نبی بھی ایک جیسے نہیں ہیں۔ توجہ فرمانا، اللہ نے 1,24,000 نبی بنائے ہیں اور سارے برابر نہیں ہیں۔ توجہ فرمانا، سارے برابر نہیں ہیں۔ اگر برابر ہوتے تو پھر اللہ 313 رسول نہ بناتا، 313